کیونکہ پاکستان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ جب تک پاکستان کے عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک قلبی اور ایک روحانی تعلق قائم رکھیں گے، اور جب تک انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے عقیدت موجود رہے گی، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عقیدت اور تعلق کا احترام کیا جاتا رہے گا، جب تک اس کا حق ادا کیا جاتا رہے گا، اس وقت تک پاکستان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اس صدقے کے لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ نے دعائیں کی ہیں، اس کے لیے بابا فرید نے دعائیں کی ہیں، اس کے لیے خواجہ معین الدین چشتی نے دعائیں کی ہیں، اس کے لیے بہاؤالدین زکریا نے دعائیں کی ہیں، اس کے لیے اور بزرگوں نے دعائیں کی ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب ان کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مایوس نہیں لوٹاتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں پاکستانیوں کی۔ اس کے لیے سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ حب رسول کی ذمہ داری ہے، وہ اطاعت رسول کی ذمہ داری، اتباع رسول کی ذمہ داری ہے۔ پاکستانی قوم الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے والوں کی قوم ہے، رسول اللہ کا ذکر کرنے والوں کی قوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کرنے والوں کی قوم ہے۔ جب تک یہ قوم ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور اس تعلق کے تقاضوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سر تسلیم خم کیے رہے گی، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ملک قائم رہے گا، اور ہم نہیں تو ہماری اگلی نسل سے یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کی اور کامیابی کی اور کامرانی کی منزل طے کرے گا۔ آج جو پاکستان میں غربت ہے، آج جو پاکستان میں آپ لوگوں کے مسائل دیکھتے ہیں، بے انتہا غربت دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہماری قسمت میں کوئی غربت لکھ دی گئی ہے۔ جو بیچارہ گاڑی چلا رہا ہے سخت گرمی میں اور 25 30 50 100 روپے کما کے گھر لے جا کے کوئی روکھی سوکھی اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، تو اس کی قسمت میں یہ نہیں لکھا گیا تھا کہ یہ اس طرح کرے گا۔ یا بسوں میں لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھسے ہوئے ہیں اور ان کا برا حال ہے، اور لوگ دن بھر محنت کرتے ہیں، شام کو ان کو اس کی اپنے محنت کا حق نہیں پاتے، تو یہ ان کی قسمت میں نہیں لکھا ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے بعض بے رحم، غاصب، استحصال پسند، طاقتور لوگوں نے وسائل کو اوپر روک لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک اور اس قوم کو بہت نوازا ہے۔ آج کہتے ہیں ڈالر 85 روپے کا ہو گیا، 86 روپے کا ہو گیا۔ یہ ڈالر جو ہے نا، یہ 8-9 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ 8 روپے کا بھی ڈالر لوگے انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ آپ کو سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ کوئی دن ایسا بھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ 1 روپے کے 2 ڈالر بھی خریدو گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے پاس اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، زمین کے اندر خزانے ہیں، ہواؤں میں خزانے ہیں، فضاؤں میں خزانے ہیں، لیکن ان خزانوں کو چند استحصال پسند طبقات نے عوام تک ان کے ثمرات منتقل ہونے سے روک دیا ہے۔ اس لیے اس ملک میں غربت ہے۔ اللہ کے بھروسے پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ پاکستانی قوم کوشش کرے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو دل میں رکھے، اس عشق اور محبت کا حق ادا کرے، تمام دنیا کی عزتیں اور ساری خوشحالیاں پاکستانی قوم کے قدموں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ پھر وہی بات تھوڑی دیر پہلے میں نے کہی، پاکستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، تو جس کے پاس حضور کا صدقہ ہو وہ تو دنیا میں عزت پاتا ہے، وہ سرخروئی پاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اولیاء اللہ کے فکر کو اختیار کر کے
صوفیہ کرام کی فکر کو اختیار کر کے، سلاسل طریقت کے بزرگوں کی فکر کو اختیار کر کے، اور اپنے آپ کو کسی نسبت سے منسلک کر کے. یہ نسبت بڑی ضروری ہے. یہ جو نسبت ہے صوفیہ کرام کی وجہ سے، یہ بڑی ضروری نسبت ہے، کیونکہ اس نسبت سے آدمی عزت پاتا ہے. اس سے دنیا میں عزت پاتا ہے، آخرت میں عزت پاتا ہے. اور یہ نسبت کا نظام سلاسل طریقت کی شکل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بڑی عمدگی سے جاری ہے. اور اس نسبت کی وجہ سے آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور حضور کی یہ رحمت اپنی امت پر ہمیشہ جاری و ساری رہے گی. اس امت پر اس رحمت کا ایک اظہار سلاسل طریقت کے ذریعے بھی ہو رہا ہے، نسبت کے ذریعے بھی ہو رہا ہے. کیسے؟ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ صوفیہ کرام نے، اولیاء اللہ نے جو اس سلاسل طریقت بنائے، قادری، چشتی، سہروردی، یہ ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہیں. ہمارا عظیمی سلسلہ یا شاذلی سلسلہ، رفاعی سلسلہ، دیگر سلاسل. یار پانی دینا ذرا. یہ سلاسل ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں آپ جب بیعت ہوتے ہیں، جب بیعت کرتے ہیں، آپ کسی بزرگ کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کے ان سے کہتے ہیں کہ بابا جی میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، مجھے بیعت کر لو. تو جب بابا جی تیار ہو جاتے ہیں بیعت کرنے کے لیے آپ کو، تو کہتے ہیں چلو بھائی ٹھیک ہے، تم بیعت کر لیتے ہیں تم کو. تو تم بیعت ہو گئے، بیعت کر لیا، بیعت ہو گئے. ہم سب اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلاسل طریقت کا ایک نسبت کا پورا اس کا شجرہ موجود ہے، ہر سلسلے کا. اور تقریباً تمام سلاسل حضرت مولا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. اور ایک سلسلہ نقشبندیہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے واسطے سے رسول اللہ تک پہنچتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس لمحے آپ اپنے استاد، روحانی استاد، اپنے پیر، اپنے مرشد، اپنے گائیڈ، کچھ آپ پیر صاحب کہہ لیں، مرشد کہہ لیں، روحانی استاد کہہ لیں، صاحب مجاز ہونا چاہیے، وہ مجاز بزرگ ہوں، جب آپ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ بابا جی مجھے بیعت کر لو، تو جب آپ بیعت کے لیے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں اور آپ بیعت ہوتے ہیں، آپ کو اس سلسلے کی نسبت ملتی ہے، اس سلسلے کے بزرگ کی نسبت جب آپ کو ملتی ہے، تو اسی لمحے کڑی در کڑی در کڑی، واسطے در واسطے در واسطے در واسطے آپ کا قلبی اور روحانی تعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم